کتاب عظمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. روئے زمین پہ بہت ساری مخلوق ہے، کوئی بادشاہ بھی ہوگا، کوئی فقیر بھی ہوگا، لیکن روئے زمین پہ بسنے والی انسانیت میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اگر اہل قرآن سب سے بہترین ہے تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سوچ اور فکر میں کوئی کائنات سے بہترین ہونی چاہیے. اگر اہل قرآن روئے زمین کے سب سے بہترین ہے، ان کی حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات میں انتہا بلکہ اخلاص سے لبریز ہونے چاہیے، سب سے بہترین ہونے چاہیے. اگر اہل قرآن ہی روئے زمین میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے تو پھر ان کے اقوال بھی تو پوری دنیا سے افضل ہونے چاہیے. اگر یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افضلکم کے بھی بولے ہیں کہ سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو پھر اس کے اعمال بھی تو سب سے افضل ہونے چاہیے. اہل قرآن کے لیے اس حدیث میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. صرف لقب حاصل کر لینا اور اہل قرآن کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے جن کے ذریعے انسان کو بلندی اللہ عطا کرتا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بذکر اللہ وتلاوۃ القرآن فإنه ذکرک فی الارض وروحک فی السماء. زندگی میں دو چیزیں ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت. اللہ کے ذکر اور قرآن سے تمہیں زندگی میں وہ لذت اور سرور، وہ راحت نصیب ہوگی کہ تمہاری اس راحت کو دیکھ کے دنیا بھی آشش کرے گی کہ یہ ہیں وہ دیندار جن کو دنیا کا کوئی فکر نہیں ہے. بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑے بڑے دکھ دنیا کو آتے ہیں لیکن ان کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہوتی. اللہ دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے لیکن شاید کہ اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ تم چلتے زمین پہ ہو، تمہارے تذکرے بغیر العالم میں تمہارا رب کرتا ہے. یہ مقام تشکر ہے جس کو اللہ قرآن مجید کی نعمت سے نواز دے. وہ حارثہ بن نعمان زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی جنت ان کی آواز سے جنتی محظوظ ہو گئے ہیں. فریکوینسی دیکھیے کہاں تلاوت ہوتی اور پہنچتی کہاں. یہی وہ راز تھا جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا. کیسی محبت ہوگی کہ وہ جلتے زمین پہ اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتے ہیں. یہی وہ قرآن ہے کہ آج 100 سال کی زمانہ 14 پر لپے لے چکا ہے لیکن ایک 14 سالہ بچے کا نام آ جائے تو بڑے بڑے مفسرین کی نظریں جھک جاتی ہیں اور قلمیں لکھتی لکھتی رک جاتی ہیں. کس کا نام آیا ہے؟ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے جس کو اللہ نے عظمت دی تو اس قرآن کی وجہ سے دی. سرتاج یوسف کی دعائیں تھیں اللہم علمہ القرآن، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التأویل، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الحکمہ.
اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا کرتے تھے دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی حکمت کے بارے میں 2 مرتبہ دعا تھی۔ یہ وہ کتاب عظمت ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہ سوالات جو آج امت بھلا بیٹھی، کوئی 5 کلاسیں پڑھا ہے یا کسی نے PhD کی ہے، سوالات 3 ہی ہونے ہیں۔ من ربک، ما دینک، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ صحیح جوابات دینے والا قبر میں ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فرشتے سوال کریں گے تم نے جواب کیسے دے دیے؟ وہاں صاحب قرآن کو کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، اور میں نے تصدیق کی تھی کہ جو بھی میرے رب نے فرمایا ہے